اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور انہیں ادنا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب کے بجائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ ابھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی کا معاملہ بیان کیا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر، یہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کے احکام کا انکار کرتے ہیں، تو ان پہ عذاب نازل فرمائے گا اور انہیں تکلیف میں مبتلا کرے گا، بیماریوں کی تکلیف دے گا، انہیں روزگار کی تکلیف دے گا، مختلف قسم کی آفتیں ان پہ ڈالے گا، تاکہ یہ لوگ سنبھلیں، کچھ سمجھیں کہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، تو تاکہ یہ لوگ جو ہے باز آ جائے، توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائیں۔ اور ایسا ہوتا بھی کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے، دنیاوی عذاب آتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے لوٹ جاتے، توبہ کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نہیں لوٹتے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ، دنیا میں وارننگ دیتا ہے، اور دنیا میں ان کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کی آفات بھی ڈال دیتا ہے، تو جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں رجوع کر لیتے ہیں۔ جب مومنوں کو کوئی تکلیف آتی ہے تو مومنوں کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی سزا سمجھتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ ہماری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ بے دین لوگوں پہ کوئی تکلیف آتی ہے، لبرلز پر آتی ہے، یا ایتھیسٹ پہ آتی ہے، یا اور دوسرے لوگوں پہ آتی ہے، تو وہ لوگ اس سے کوئی عبرت نہیں لیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں سائنسی وجہ ہو گئی تھی، اور یہ جناب اوزون کی لیئر جو کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے فلاں شعاعیں آ گئی ہیں، یا جناب زمین پہ پہاڑوں کو بہت زیادہ کھدائی کر لی گئی ہے، تو جناب زمین کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، تو اس وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں۔ تو وہ ہر چیز کو کسی نہ کسی سائنسی توجیہ میں ڈال کر اپنی توبہ سے نہیں رکتا، بلکہ توبہ نہیں کرتا، اور اپنے گناہوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ پھر ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، پھر اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو دنیا میں موقع دیا تھا، رجوع کرنے کا موقع دیا تھا، مگر نہیں رجوع کیا، اور فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کو اس کے رب کی یاد دلائی گئی، یا اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی گئی، ثم اعرض عنہا، مگر پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور کہا انا من المجرمین منتقمون، اور فرمایا کہ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ اب یہاں پر یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو ذکر کیا جائے لیکن وہ اس سے منہ پھیر لے۔ تو عزیزان محترم، پہلے تو ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں ظلم کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس مقام پہ رکھنا جس کے وہ لائق نہیں تھی، یا جو اس کا مقام نہیں تھا، یعنی اس کے مقام سے ہٹا کے غیر مقام میں رکھ دیا جائے۔ تو اب جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ ایک چیز لے لیتے ہیں کہ ٹوپی کا مقام، امامے کا مقام سر ہے، اور کوئی اس کو اپنے پاؤں میں لے، جوتی کا مقام پاؤں ہے، کوئی اس کو اپنے سر پہ رکھے، تو یہ ظلم کہلائے گا۔ یا جس کا حق تھا اس کو حقدار کو حق نہیں دیا، کسی اور کو دے دیا، تو یہ بھی ظلم کہلائے گا۔ اسی طرح ہماری پیشانی پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، ہمارے دل کا حق یہ ہے کہ وہ غیر کی یادوں سے خالی ہو، اپنے رب کی یاد سے معمور ہو، لیکن اگر ہم اس کو دل کو غیر کی یادوں سے بھر لیں، دنیاوی محبوب تراش لیں، یا دنیاوی لیڈر تراش لیں، یا اپنی پیشانیاں یا اپنے جسم کی تمام حرکات کسی اور کے تابع کر دیں، حالانکہ یہ اللہ رسول کے تابع ہونی چاہیے تھی، تو ایسی صورت میں ساری کی ساری ظلم کی صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو ذکر کیا جائے
یا اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جائے تو ثم اعرض عنہا، یعنی نصیحت کی جائے اس سے منہ پھیر لے۔ تو آج ایتھیسٹ اور دیگر لبرلز لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ ان کے سامنے جب اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا کہ بے شک ہم ان مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے، یعنی ان کو سزا دیں گے اور ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں ہونے سے بچائے جو اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں داخل فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس کا مختصر سا خلاصہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل کفر اور اہل ایمان کا موازنہ کیا، اور اہل کفر کا بتا دیا کہ یہ لوگ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ اکڑ والے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ابھی نہیں مانتے، جب پھنس جاتے ہیں، جب ان کے اوپر تمام حجتیں قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ اقرار کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں موقع دے دیا جائے کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مومنی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ان کے سامنے جب ان کے رب کا ذکر کیا جائے تو وہ جھوم جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کو بیان کرتے ہیں اور تکبر سے باز رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اوابین پڑھتے ہیں تو کبھی نماز عشاء اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اپنے رب سے وہ کی عبادت کرتے ہیں، خوف رکھتے ہوئے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، اور امید رکھتے ہوئے کہ کہیں ہمیں رب کی رحمت حاصل ہو جائے۔ جبکہ غیر مسلموں کے پاس، یہ لبرلز کے پاس اور ایتھیسٹ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ امید رکھیں، تو وہ تو خدا کے قائل نہیں۔ ہاں خوف ہر ایک چیز کا رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر طاقت کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات، یعنی خدا کی بارگاہ کا سجدہ، خدا کی بارگاہ کا خوف اس کو نہیں اپناتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور مومن اسی ایک سجدے کو اپنا لیتا ہے تو ہر ایک کے سجدے سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اور مومنوں کی علامات میں سے یہ ہے کہ اپنے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس میں کنجوسی نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انعام رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ان میں سے چند باتوں کو میں نے ذکر کیا۔ تو یہاں پر یہ آیت طیبہ پوری ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے پناہ عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔